مشکات شریف کی حدیث متفقن علیہ، جو جماعت کا تارک ہے واجب القتل ہے، کسی جماعت کو چھوڑتا ہے تو واجب القتل ہے۔ اس میں کیا تھا؟ آقا نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جماعت میں رہ کر ہی انسان کا بچہ بن سکتا ہے۔ جماعت کو چھوڑ کے اپنی دوڑیں لگانے والے کسی کھڈے میں گر جاتے ہیں، کبھی پار نہیں لگتے۔ تو اگر ایک اور اس میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ امام بیٹھتا ہے، یہ بیٹھتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، سلام پھیرتا ہے، آدھا وچوں بھی سلام پھیر دیتا ہے، ثواب بھی زیادہ ہے اور بے زبردست نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر امام کے پیچھے نماز اس طرح بھی ہو جاتی ہے اور صحیح طالب المولا ہو اور جس کے پیچھے چل رہا ہو اس کے اندر بھی کچھ مولا کا رنگ مولا ہو، تو پتہ چلا اگر امام کے پیچھے ویسے کرنے سے نماز ہو جاتی ہے تو اسی طرح کسی رہنما کے ساتھ چل کر خدا تک بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ سامنے ہے، سجدہ اسی کی طرف کر رہے ہیں، اٹھ بیٹھ اسی کے سامنے رہے ہیں، یہاں سے بھی منہ ادھر کیا ہوا ہے، درمیان میں بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑے سفر ہیں، بڑے پینڈے ہیں، بڑی دیواریں ہیں، گدے ہیں، درخت ہیں اور دریا ہیں، بڑے بڑے سمندر بھی راستے میں آ جاتے ہیں، پہاڑ آتے ہیں، ریگستان آتے ہیں، منہ پھر بھی ادھر ہے، درمیان سے کوئی پتہ نہیں کیا کچھ گزرتا بھی ہوگا، سارا کچھ، لیکن منہ طرف خانہ کعبے کے یہاں سے ہو جاتا ہے۔ عام بندے کا بھی منہ ہو جاتا ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے نہ کچھ، نہ کہا منہ ہو گیا، قبلہ سمت ہو گیا، نماز ہو گئی، اور قبلہ کے پاس پہنچے بیت اللہ شریف میں تو سامنے وہی دیواروں کی، پتھروں کی دیوار، اس کے سامنے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، سجدہ خدا کو کر رہے ہیں، سامنے پتھر ہے۔ بات سمجھو، آج کل کے جو سوالات ہیں یہ ان کے جوابات ہیں۔ میں کسی مسلک کو نہیں ہٹ کرتا کبھی زندگی میں، سارے مسلک ٹھیک، ہمیں ان سے نہیں غرض، سارے مذہب بھی ٹھیک، مسلک بھی ٹھیک، سارے بندے بھی ٹھیک، ہم تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اپنے آپ سے جو آپ لوگ مل گئے ہیں تو ہم اب خود آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ہیں۔ تو سامنے وہ پتھر ہے، سجدہ اس کو ہو رہا ہے سامنے، بظاہراً گرچہ سجدہ خدا کو ہو رہا ہے، تو اگر اس کا تصور کریں گے کہ سجدہ یہ خدا ہے تو وہ کفر ہے۔ سجدہ خدا کو ہے، وہ سمت ہے، تو جس طرح کعبہ سمت ہے، سجدہ خدا کو ہے، اسی طرح مرشد سمت ہے، پہنچنا خدا کو ہے۔ اگر سامنے بیت اللہ شریف کی 4 دیواریں یا وہ دوسرا اس کا حصہ بھی کر لیں تو سامنے وہ پتھر ہے، سامنے اس کے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، رکوع قعود سجود قیام سب کچھ اس کے سامنے ہے، اور اسی کی طرف سجدہ، اور اس کو دیکھنا بھی عبادت۔ اگلی مزیداری کی بات یہ ہے کہ بیت اللہ میں طواف سب سے بہتر ثواب، اس کے بعد اس کو دیکھنا ثواب، پھر نماز پڑھو یا قرآن شریف پڑھو جو بھی سارا ثواب، لیکن دیکھنا بھی ثواب۔ اب یہ ہے کہ پتھر کو دیکھنا ثواب، جیسے سامنے پتھر ہے سجدہ کر رہے ہیں لیکن سجدہ خدا کو ہو رہا ہے، اسی طرح مرشد سامنے ہے لیکن ہم چل خدا کی طرف رہے۔ اگر پتھر کو مد نظر رکھ کے انبیاء اور رسول اللہ سجدہ خدا کو پہنچ رہا ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا، اور آج تک کے مسلمانوں مومنین مسلمان کا سجدہ خدا کو پہنچ رہا ہے، پتھر سامنے ہے، تو اگر مرشد ہو تو اس کے ساتھ چل کے اس کو سامنے رکھ کے، وہ آئینہ ہے، اس میں جلوہ خدا کا ہے۔ اگر پتھر سامنے ہے تو سجدہ خدا کو ہو جاتا ہے، مرشد سامنے ہے تو راستہ خدا کا مل جاتا ہے۔ صورت پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا۔ مولانا روم نے کہا فقیہ العصر تھا، محدث تھا، مفسر تھا، قرآن کو سمجھنے والا تھا، کیوں کہا صورت پیر کامل صورت ذل الہ؟ اگر بیت اللہ کو دیکھا تو صورت ذل الہ، سجدہ اس کی طرف ہے تو اللہ کو ہو رہا ہے،
دیکھنا اس کو ثواب ہے، جبکہ اللہ کا وہ ہے پتھر، اب اس پتھر کو دیکھنا ثواب، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ثواب، خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب، کیونکہ سامنے پتھر کے آگے 1,00,000 نماز کا ثواب، کیونکہ بالکل سامنے آگے، یہاں سے دور ہے، اتنی پڑھو گی جتنی پڑھو گی اتنا ملے گا، بالکل ان پتھروں کے سامنے چلے گئے، اس دیوار کے سامنے چلے گئے، وہ پکیاں اٹاں دا جڑا کوٹھا اتنے چلے گئے، تو وہاں 1,00,000 کا ثواب ملا اور ہے، اور ملتا ہے، اور مل چکا ہے، مل رہا ہے، ملتا رہے گا، اللہ آباد رکھے گا اس کو، وہ تو اس کا گھر ہے، اگر اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتا تو اور کس کی کرے گا؟ تو وہاں ثواب بھی ہے اور وہاں دیکھنا بھی ثواب ہے، اور سامنے وہ دیواریں ہیں، سجدہ خدا کو ہے، بین ہی سامنے شیخ کامل ہے، ہم جب اس کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ راستہ خدا کا ہے،